الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نازعات بھی مکی صورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں 46 ہیں اور اس کے رکوع 2 ہیں۔ قیامت کے برپا ہونے کو اس کے جو خلاصہ ہے اس کو پہلے دیکھیں گے۔ قیامت کے برپا ہونے کو یقینی طور پر باور کرانے کے لیے ان فرشتوں کی قسم فرمائی جا رہی ہے جو کافر کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو مومنوں کی روح آسانی سے لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو فرشتے دنیا میں جان نکال سکتے ہیں وہ حکم الہی سے آخرت میں بھی جان ڈال سکتے ہیں۔ اور تمہیں تو قیامت کے دن زندہ ہونا اس لیے عجیب معلوم ہوتا ہے کہ لا تعداد صدیوں سے مرنے والے انسان جن کے جسم کے ذرات نامعلوم کہاں گل سڑ گئے، ہواؤں، دریاؤں، غاروں، پہاڑوں میں پہنچ گئے، وہ یکایک کس طرح دوبارہ مجسم ہو کر حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں تمہارے لیے واقعی ناممکن ہیں، لیکن رب العالمین کے لیے اس میں کوئی چیز محال اور مشکل نہیں۔ بس ایک جھٹکا دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے گا اور دوسرے جھٹکے میں تم اپنے آپ کو دوسری دنیا میں زندہ موجود پاؤ گے۔ اور جو لوگ اس دن کا انکار کرتے تھے وہ کانپتے اور خوفزدہ اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ جو انکار کرتے تھے اس وقت وہ کانپ رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کی سزا اکثر دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ فرعون جو اپنی جھوٹی خدائی کا دعوے دار تھا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ذرا غور سے دیکھو تو تمہاری ایجادات مضبوط ہیں یا اللہ کی تخلیق؟ جس نے آسمان بنایا، رات کو تاریک اور دن کو روشن، اور زمین کو فرش بنایا تمہارا اور تمہارے چوپایوں کا رزق اس میں سے تمہارا اور تمہارے چوپایوں کا رزق اس میں سے نکالا، اور اس کے بعد بھی جس نے سرکشی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جواب دہی کے خوف سے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا۔ جنت انہی کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں قیامت کے تذکرے پر سورت کا اختتام ہے۔ یہ سورہ نازعات کے مضامین تھے۔ اس کی کچھ آیات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ان ہستیوں کی جو کھینچ لینے والی ہیں کافروں کی ڈوبی جان کو۔ یعنی کہتے ہیں جب گنہگار کی روح کو فرشتے نکالنے آتے ہیں تو وہ روح رگ رگ میں پھیل جاتی ہے کہ نکلتے ڈرتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے۔ جیسے ہم اس کی مثال یوں لیں کہ ایک بچہ شرارت کرتا ہے، کچھ غلط کام کرتا ہے، پھر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اب پکڑا گیا تو مار پڑے گی، تو وہ چھپتا ہے مار سے بچنے کے لیے۔ اب یہ تو فرشتوں کا معاملات ہے۔ فرشتے کیا جب کافر کی روح کھینچنے کے لیے آئیں گے، نکالنے کے، تو روح رگ رگ میں پھیل جائے گی اور فرشتے اس کو کھینچیں گے۔ اور کیا ہے، جب کھینچیں گے تو وہ اس کھینچنے میں اس کی رگیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک رگ کا درد برداشت نہیں ہوتا، ایک نس دب جائے تو درد برداشت نہیں، یہاں اتنی رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں، اور آسانی سے بند کھولنے والی مسلمانوں کی جان کو، اور وہ جو مسلمانوں کی روح بہت آسانی سے نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، ان فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو آسانی سے مومنوں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اور تیر کر چلنے والے ہیں چال میں، ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے جو آسمانوں پر حکم الہی لے کر پرواز کرتے ہیں۔ پھر اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، پھر آگے بڑھ جانے والے ہیں جلد، پھر آگے بڑھ کر اپنے رب کا حکم لے کر آگے بڑھنے والے ہیں جلد۔ آیت نمبر 5، پھر تدبیر کرنے والے ہیں کام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کاموں کا حکم دیا اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر، یہاں پوری ایک جیسی آیتیں تھیں، 5 تک ایک جیسے مضامین تھے، لیکن باقی پھر وہی ان کا
حشر نشر کا ذکر، اور آخر میں جو آیت نمبر 34 ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے 34 میں؟ اور فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور پھر جب آ جائے گی وہ بڑی مصیبت، کیا ہے وہ؟ سب سے قبرا، بڑی مصیبت، قیامت کو کہا جا رہا ہے طامۃ القبریٰ، قیامت کا ایک نام یہ بھی آپ کو مل گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔